دوستوں، موت ایک ایسی سچائی اور حقیقت ہے جسے انسان بھول چکا ہے اور اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے کرتے آخر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کئی بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، کوئی بادشاہ تو کوئی فقیر، کوئی طاقتور تو کوئی کمزور، لیکن دنیا صرف اسے یاد کرتی ہے جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دنیا از ناٹ اے ریسٹنگ پلیس، rather it's a testing place۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی دنیا کے 6 ایسے کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جو مختلف حادثات سے جوانی میں موت کا شکار ہوئے، اور ان کی موت نے شائقین کرکٹ سمیت ان کے ساتھی پلیئرز کو بھی خون کے آنسو رلایا۔ نمبر 1، فلپ ہاگس۔ ناظرین، دنیا کرکٹ میں سب سے افسوسناک واقعہ اس وقت ہوا جب 25 سال کا نوجوان فلپ ہاگس ایک باؤنسر لگنے سے اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا۔ یہ 30 نومبر 1988 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 26 فروری 2009 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا اور اپنا پہلا ایک روزہ میچ 11 جنوری کو سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ ان کی شرٹ کا نمبر 64 تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 26 ٹیسٹ میچ اور 25 ODI میچ کھیلے۔ فلپ ہاگس بیٹنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ آرم سپن بولر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 6 اوورز کیے اور بدقسمتی سے کوئی بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ سال 2014 کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، کیونکہ اس سال آسٹریلیا کے نوجوان بیٹسمین فلپ ہاگس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری کرکٹ ورلڈ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 25 نومبر 2014 کو ایک میچ کے دوران تیز باؤنسر ان کے سر پہ جا لگا، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر گئے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگلے 24 گھنٹے نہایت اہم قرار دیے اور دعائیں مانگنے کی اپیل کی گئی۔ اس واقعے نے کرکٹ نیشن پر اتنا اثر ڈالا کہ ہر جانے فلپ ہاگس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جانے لگی۔ مگر اس حادثے کے 2 دن بعد 27 نومبر 2014 کو فلپ ہاگس اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اس ٹائم ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ان کی موت نے کئی نامور کرکٹرز جیسے مائیکل کلارک، مچل سٹارک اور ڈیوڈ وارنر کے کیریئر پر گہرا اثر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد آسٹریلوی بولنگ لائن کافی متاثر ہوئی اور کئی عرصہ تک فاسٹ بولر باؤنسر کرنے سے ڈرتے رہے۔ کرکٹ کا یہ واقعہ شائقین کرکٹ کو جھنجھوڑ دینے اور رلا دینے کے لیے کافی تھا، جس کی موت کا بہانہ صرف ایک گیند بنی۔ نمبر 2، ہنسی کرونچ۔ ساؤتھ افریقہ کے کامیاب کپتان اور جوانی میں موت کا شکار ہونے والے ہنسی کرونچ کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ وہی جنوبی افریقہ ہے جس کی آزادی کا ہیرو نیلسن منڈیلا جب 27 سال جیل میں تنگیاں برداشت کر کے آزاد ہوا تو اس کی آنکھوں میں کالے افریقیوں پر جانوروں سے بھی بدتر کیے گئے ظلم کی داستان گھوم رہی تھی، کیونکہ گورے کالوں پر ظلم کی انتہا کرتے۔ خود اس کے اپنوں پر کیے گئے ظلم اور اپنی قید کی تنہائی ان کے خون کو جوش دینے کے لیے کافی تھی۔ صدیوں سے مظلوم یہ شخص جب جنوبی افریقہ کے تخت پر بیٹھا تو اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ کہا، میں نے اپنے اور اپنے ملک کے ماضی کو دفن کر دیا ہے، کسی سے بھی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جس سال نیلسن منڈیلا رہا ہوا، اسی سال دنیا کرکٹ میں ساؤتھ افریقن پلیئر ہنسی کرونچ کو ڈیبیو کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کسے معلوم تھا یہ 1969 کو پیدا ہونے والا بچہ ساؤتھ افریقن ٹیم کو بلندیوں تک پہنچائے گا اور صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انہوں نے 68 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 3700 سے زائد رنز کیے۔ اسی طرح انہوں نے 188 ون ڈے میچ کھیل کر 5565 رنز کیے۔ ہنسی کرونچ اپنے دور کے کامیاب کپتانوں میں سے ایک تھا، اور پھر سرسبز و شاداب علاقے میں اس کا جہاز پہاڑوں سے ٹکرا گیا اور وہ اپنے پیچھے کئی کہانیاں چھوڑ گیا۔ جب نیوزی لینڈ میں کالے افراد کو عالمی معیار سے کم تر کہا گیا تو یہ نیوزی لینڈ چھوڑ کر ساؤتھ افریقہ چلا گیا، مگر اس عظیم کھلاڑی کا مختصر کیریئر ایک ایسے الزام سے ختم ہوا جس نے کرکٹ نیشن کو ہلا کر رکھ دیا۔ میچ فکسنگ، جس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں چل رہی تھیں اور کئی کرکٹرز ان کے جال میں پھنس چکے تھے، جب پولیس کی زد میں آیا تو پتہ چلا یہ ہنسی کرونچ ہے۔ ہندوستان کی پولیس نے سن 2000 میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے سٹے بازوں سے $3,50,000 لے کر اپنی ٹیم اور ملک کو بیچا ہے۔ پورا ساؤتھ افریقہ اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا،
مگر پھر دنیائے کرکٹ میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا جب ہنسی کروئے نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، میں نے $1,00,000 میں اپنی ضمیر کو بیچ دیا ہے۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے پوری زندگی کے لیے کرکٹ سے نکال دیا گیا اور اس کی موت نے تو پورے ساؤتھ افریقہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی۔ نمبر 3، بن ہولک۔ بن ہولک انگلینڈ کے آل راؤنڈر تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 7 اگست 1997 کو آسٹریلیا کے خلاف کیا اور انہوں نے اپنے ایک روزہ کیریئر کا آغاز 25 مئی 1997 کو کیا۔ بن ہولک نے اپنا آخری میچ 28 جنوری 2002 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 2 ٹیسٹ میچ اور 20 ایک روزہ میچ کھیلے۔ ان کی موت 23 مارچ 2002 کو اپنے ہی بچپن کے اسکول کے پاس کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ ان کی کار ایک دیوار میں جا لگی جب وہ اپنے گھر ایک فیملی سیلیبریشن کے لیے جا رہے تھے۔ موت کے وقت ان کی عمر 24 سال تھی۔ ان کی موت سے ان کی فیملی، دوستوں اور کرکٹ لور کو بہت صدمہ پہنچا۔ نمبر 4، روناکو مورٹن۔ روناکو مورٹن ویسٹ انڈیز کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمین تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 13 جولائی 2005 کو سری لنکا کے خلاف کیا اور اپنے ایک روزہ کیریئر کا آغاز 15 فروری 2002 کو پاکستان کے خلاف کیا۔ روناکو مورٹن نے اپنا آخری میچ 9 فروری 2010 کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر میں 15 ٹیسٹ میچ اور 56 ون ڈے میچز کھیلے۔ ان کی موت 4 مارچ 2012 کو ہوئی جب یہ ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی کار کا کنٹرول کھو بیٹھے اور ان کی کار ایک پول میں جا لگی۔ تیز رفتاری کی وجہ سے کار کریش ہو گئی اور مورٹن اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کی موت شائقین کرکٹ کے لیے گہرے صدمے کا باعث بنی۔ نمبر 5، منجار الاسلام۔ منجار الاسلام ایک بنگلہ دیشی کرکٹر تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 19 فروری 2004 کو زمبابوے کے خلاف کیا اور اپنے ایک روزہ کیریئر کا آغاز 7 نومبر 2003 کو انگلینڈ کے خلاف کیا۔ منجار الاسلام نے اپنا آخری میچ 2006 کو کینیا کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 6 ٹیسٹ اور 25 ODI میچ کھیلے۔ منجار الاسلام کی موت ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ موت سے 2 منتھ پہلے منجار الاسلام کا ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی بائک کریش ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس ایکسیڈنٹ کے ٹھیک 2 ماہ بعد 16 مارچ 2007 کو ان کی موٹر سائیکل منی بس میں جا لگی جس کی وجہ سے ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور انہی چوٹوں کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ ان کی موت سے بنگلہ دیشی ٹیم کو گہرا صدمہ پہنچا اور بنگلہ دیشی ٹیم نے 2007 کے ورلڈ کپ کا پہلا میچ منجار الاسلام کے نام کر دیا۔ نمبر 6، رامن لامبا۔ رامن لامبا انڈیا کا رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1987 کو سری لنکا کے خلاف کیا اور پہلا ایک روزہ میچ 1986 کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے اپنا آخری میچ 1989 کو پاکستان کے خلاف کھیلا۔ رامن لامبا نے انڈیا کے لیے 4 ٹیسٹ اور 32 ون ڈے میچ کھیلے۔ ان کی موت بنگلہ دیش کے پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل میں ہوئی جب بال ان کے سر میں جا لگی۔ یہ میچ بنگلہ دیش کی کرکٹ لیگ کا تھا اور لامبا فارورڈ شارٹ لیگ پر فیلڈنگ کر رہے تھے۔ ان کو ہیلمٹ پہننے کے لیے کہا گیا لیکن ان کے خیال میں یہ غیر ضروری تھا۔ اسی دوران بیٹسمین کے بلے سے آتی ہوئی تیز گیند ان کی کان پٹی میں جا لگی۔ یہ زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد کپتان نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ تو لامبا نے کہا، دوست میں مر گیا ہوں۔ اگرچہ یہ چوٹ زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی مگر اندرونی درد نے ان کو کومے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد دلی سے سرجن بھی آیا مگر ساری کوششیں ناکام رہی۔ اس حادثے کے 3 دن بعد لامبا کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ لامبا کی موت نے شائقین کرکٹ اور ان کی بیوی کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ واقعہ تھا ان کرکٹرز کا جو اس دنیا کو چھوڑ گئے مگر شائقین کرکٹ کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ موت کی پاور ہے جو ہر کسی کو آئے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا غریب۔